بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین قادری ملعون کی ایک بار پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں بدترین گستاخی۔ تفصیلات کے مطابق یاسین قادری ملعون نے راولپنڈی میں ایک بار پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں بالخصوص سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا ابو سفیان، حضرت عباس و آل عباس اور حضرت اکرمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمیت دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں کا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یاسین قادری ملعون پر مقدمہ درج کر کے اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی یاسین قادری ملعون نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی اہلیہ کی وفات پر اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا محمد خان شیرانی دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اہل خانہ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ کریم لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے مولانا محمد عبداللہ فاروقی کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ یاد رہے کہ مولانا محمد عبداللہ فاروقی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل کونسل کے ممبر تھے۔ وہ گزشتہ کال اجلاس کے لیے آتے ہوئے روڈ حادثے کا شکار ہوئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا کہ اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لبنان میں انسانیت کو حملے کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ لبنان پر مسلسل بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جارحیت خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں معصوم بچوں اور بے کس لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل اب لبنان میں عام انسانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے لبنان میں پیٹھ کے پیچھے سے کیے گئے حملے میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ سمیت متعدد رہنماؤں کی وفات پر بھی گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کی بے لگام کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی اور عالمی برادری کی جانب سے کسی مضبوط اقدام کی عدم موجودگی کی وجہ سے جاری ہیں۔ افسوس ہے کہ عالمی برادری دہشت گردانہ اور وحشیانہ عمل کو انجام دینے والے ملک کا ہاتھ پکڑنے میں ناکام ہے اور اس کی انسانیت سوز کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور انسانیت کی حمایت کے لیے الائنس آف ہیومینٹی قائم کیا جائے تاکہ پورے خطے کو ایک تباہی سے بچایا جا سکے۔ اسد الدین اویسی کے سلسلہ میں مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان غیر مناسب۔ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا اختلاف کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی مرکز دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کے ذریعے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سلسلہ میں دیے گئے بیان پر اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ و تحفظ اوقاف کے سلسلہ میں حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب کے اقدام کی تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ ایک انٹرویو کے دوران صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود مدنی صاحب کے ذریعے اسد الدین اویسی صاحب کے سیاسی نظریے کی مخالفت، NRC کی حمایت و دیگر کئی موضوعات پر اپنی کھل کر رائے دینے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوا۔
رکن شورا دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی اسماعیل مالی گاؤں، بزرگ عالم دین مولانا سجاد نعمانی، شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی سمیت متعدد شخصیات نے حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا، جس کے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے پاس بھی ملک بھر سے اس سلسلہ میں مسلسل فون کالز و پیغامات آ رہے تھے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنا موقف واضح فرمائیں، جس کے بعد محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پر اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ آڈیو پیغام میں مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام سینکڑوں افراد کے پیغام آ رہے ہیں، اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو کلپ وائرل ہو رہا ہے وہ کسی پرانے انٹرویو کا ہے یا کوئی نیا انٹرویو ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے، یقیناً مجھے مولانا محمود مدنی صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ ملت اسلامیہ ہند دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے اور دوسرا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اور یقیناً اسد الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہے۔ اینکر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبہ کا خیال کرنا چاہیے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا، اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ مناسب نہیں ہوا۔ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب کے لیے دعاؤں کے اہتمام کی اپیل کی جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت آنکھوں کی شکایت کی وجہ سے زیر علاج ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا تھا، جس کے علاج کے لیے گزشتہ جمعرات دیوبند سے مراد آباد پہنچے۔ جمعہ کی شام کو حضرت کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ الحمدللہ فی الحال کافی سکون ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ کریم حضرت والا کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے۔ دہشت گردوں کے خلاف امارت اسلامیہ کے خصوصی دستوں کا تازہ ترین آپریشن۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ کے اسپیشل فورسز کے مجاہدین نے رواں ماہ 2 ستمبر 2024 کو دہشت گردوں کا اہم گروپ گرفتار کر لیا ہے، جس نے ایک حملے میں محکمہ فالو اپ اینڈ سپرویژن آف آرڈرز کے ڈائریکٹوریٹ کے سرکاری ملازمین کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ گروپ کابل شہر میں متعدد حملوں اور بامیان میں غیر ملکی سیاحوں پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ گروپ کے خلاف آپریشن کابل اور ننگرہار میں کیا گیا۔ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ اور آرگنائزر کے ٹھکانے سے ایک تاجک شہری کو بھی گرفتار کیا گیا جو خودکش حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اسپیشل فورسز نے ٹھکانے سے ایک دھماکہ خیز جیکٹ، 2 ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیے ہیں۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ بالا سرکاری محکمے کے ملازمین پر حملہ آور شخص بلوچستان کے علاقے مستونگ میں داعش خراسان شاخ کے تربیتی کیمپ سے افغانستان آیا تھا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اس آپریشن کے بعد کابل اور فاریاب صوبوں میں دیگر کارروائیوں کے سلسلے میں 2 افراد ہلاک اور بعض کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ ان میں بھی ایسے متعدد لوگ شامل ہیں جو حال ہی میں مستونگ بلوچستان میں داعش کی خراسان شاخ کے تربیتی کیمپ سے افغانستان لوٹے تھے۔ اعلامیہ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ امارت اسلامیہ کی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد داعش خراسان شاخ کے باقی رہ جانے والے رہنما اور ارکان بعض انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں ان کے مراکز اور تربیتی کیمپ ہیں۔ ان نئے مراکز سے افغانستان اور دیگر ممالک میں حملے کیے جاتے ہیں۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں علماء کرام اور مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ارکان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض حلقے انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔